قرآن کی اس عملی لحاظ سے کہ اس وقت قرآن نافذ العمل ہے، جو سورہ ناس کا دور چل رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. آج الہ بھی انسان ہے، مالک بھی انسان ہے، عابد بھی انسان ہے، معبود بھی انسان ہے. اب اس کا دور دوبارہ شروع ہونے والا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. تو برادران اسلام، جب قرآن کا آپ نے دیکھا، جب ابھی آپ تراویح میں کھڑے ہوتے، جب قرآن کا جب سورہ ناس ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتے مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب؟ وہ دوبارہ الحمدللہ رب العالمین کی صورت پڑھتے، وہ دوبارہ جو ہے نا الف لام میم پڑھتے. تو قرآن دوبارہ نافذ ہونے والا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ناس کا دور ختم ہونے والا ہے. اللہ کی ہم قائم ہونے والی جب معذرت چاہتا ہوں، اللہ کی جب ہم قائم ہوگی. آپ اٹھا کے دیکھیے پہلے کیا ہے، سورہ بقرہ ہے. تو ہم نے گائے کی پجاریوں سے غزل ہند کو جو پورا کرنا ہے، گائے کی پجاریوں سے لڑنا ہے. یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. ہم کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ ہے، جو رب ہے، وہ عالمین کا اس تمام عالم پر دوبارہ یہ جو سر معبودان باطل کے سامنے جھک رہا ہے، جو ہندوستان میں لات المنات کے سامنے جھک رہا ہے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کائنات کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 52واں درس ہے. میں آپ سے درخواست ہے اس پیغام کو خود بھی سنیے اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ امت مسلمہ اس نار سے نکل کے، اس تکفیر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنگ بدر، جنگ احد کے ان غازیوں اور شہداؤں کا اجر کمانے کے لیے عملی میدان میں نکل سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.